دین آیا نمبر 244، دیکھیں آپ کو پیچھے موٹیویشن دی گئی کہ نہ تو بیماری جو ہے اس میں ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا آپ کی زندگی بچا لے گا، اینڈ دا سیکنڈ تھنگ جہاد سے اوائڈ کرنا ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے بچا لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر موٹیویٹ کیا، اللہ تعالیٰ سٹیپ بائی سٹیپ ساری چیزوں کا ایکسپلین کرتے ہیں، بس انسان کے لیے حجت تمام ہو گئی ہے، یا تو اس کے حق میں یا اس کے خلاف۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں ہی اپنی حجت کرے۔ راہ جہاد میں راہ خدا میں جہاد کرنے کا حکم ہے۔ نیکسٹ ہمارا ٹائٹل، وقاتلو، اور قتل کرو، جنگ کرو، قاف تعلام سے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وعلمو، اور جان لو، انا، بے شک، اللہ، اللہ، سمیع، خوب سننے والا ہے، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ اب مجھے یہ تو بتائیے کہ وعلمو جو ہے کس پارے کا ٹائٹل؟ چلیں آپ کی ذرا برین سٹارمنگ کرواتی ہوں، جلدی سے بتائیں۔ پارا 10، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم جی۔ مریم نے جواب بھیجا ہے، عائشہ نے، مہرین نے۔ چلے جی، بہت خوشی ہوئی، ماشاء اللہ۔ میں نے ایسے ہی، مجھے بھی وہ کوئی ذہن میں میرے پہلے سے نہیں تھا، ابھی پڑھتے پڑھتے خیال آیا کہ کسی پارے کا ٹائٹل ہے یہ۔ چلیں، الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو مزید نوازے، اللہم زد فزد انشاءاللہ۔ جی ہم جی اس آیت کو دیکھ رہے تھے، میرا خیال ہے ترجمہ میں نے کمپلیٹ کر لیا تھا یا نہیں۔ وقاتلو، اور جنگ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وعلمو، اور جان لو، انا، بے شک، اللہ، اللہ، سمیع، خوب سننے والا ہے، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ با محاورہ ترجمہ، اور اللہ کی راہ میں لڑو اور سمجھ لو کہ بے شک اللہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ وقاتلو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جنگ کرو، یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جنگ کرو، کہ مقصود کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشی، اللہ کی رضا، کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرنے سے پیچھے نہ ہٹو۔ اب فی سبیل اللہ جو ہے وہ بیسیکلی اللہ کے راستے میں، تو یہ ایک ایسی جنگ ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کی بلندی کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ کے دین کو سپریڈ کرنے کے لیے ہو، اور اس حد تک ممکن بنانے کے لیے کی جاتی ہے تاکہ اس کام کو لے کر چلنے والے مغلوب نہ ہوں، تھک نہ جائیں۔ کیسے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا تھی، ربی انی مغلوب فانتصر، 950 سال انہوں نے تبلیغ کی، اور جو ہے کتنے کم لوگ جو ہے وہ ایمان لائے۔ تو جو ہے اس میں بھی وہ یہی دعا مانگتے تھے نا کہ میں تھک گیا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرما، میں مغلوب ہو گیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو دین ہے، اس کے اوپر پریکٹس کرنے والے جو لوگ ہیں وہ آرام سے، ایزیلی، اپنی کنوینئنس کے ساتھ، ریلیکسیشن کے ساتھ دین کو پریکٹس کر سکیں اور وہ مغلوب نہ ہو۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی کسی قسم کے دین کو امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے جو بھی کوئی احکامات ہیں، جو بھی ہماری شرعیت ہے، اس سلسلے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے، کوئی بھی کسی قسم کے ہرڈل یا آبسٹیکل نہ ہو، دین کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے، اور ایسے لوگ جو دین پہ چلنا چاہتے ہیں، جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اپنی زندگی کی یہ جو جنگ ہے، آخرت کی جنگ کو اس کے سامنے رکھ کے جیتنا چاہتے ہیں۔ ظاہر دنیا میں جب متقی پرہیزگار رہیں گے، زندگی کو اچھے طریقے سے گزاریں گے جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ریکوائرڈ ہے، کیونکہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے کچھ جاتا نہیں اس کے ساتھ سوائے عمل صالح کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شرعیت دے دی ہے، اور آخری جو خطبہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیا اس کا مفہوم ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہے، یہ سارا کا سارا دین واضح کر دیا ہے۔ ہم اور دین کا مقصد ہی کیا ہے ہم تک پہنچانے کا، کہ ہم اس کے اوپر چلیں، اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزاریں۔ یہ ہماری زندگی کا نصاب ہے، سلیبس ہے جو ہمارے ہاتھوں میں پکڑا دیا گیا ہے۔ تو کیا کریں؟ جو لوگ اس پہ چلنا چاہتے ہیں، اپنے کنٹری میں، اپنے ایریا میں، دنیا میں جہاں کہیں دین کو جو ہے امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو کوئی رکاوٹ انہیں محسوس نہ ہو، آزادانہ ہر کوئی جو ہے وہ دین پر عمل کر سکے۔ اور جہاد فی سبیل اللہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کون سی قربانی چاہیے ہوتی ہے؟ یا تو جان کی یا پھر مالی خرچ، دو چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں۔
مالی جو خرچ ہے، جو مال کے ساتھ ہیلپ ہوتی ہے، اس میں سارے اسباب جو چاہیے ہوتا ہے کسی بھی جہاد میں، اسلحہ ہو گیا، ویپنز، جو بھی ساری چیزیں ہوتی ہیں، آپ نے گھوڑے لینے ہیں اپنے، یا جو بھی وہیکلز ارینج کرنی ہے، تلواریں ہیں، گنز ہیں، وٹ ایور دا کیسز، کہ جو جو چیزیں چاہیے، تو ڈیفینیٹلی وہ پیسے کے ساتھ خریدے جا سکتی ہیں. اینڈ دا ادر تھنگ از کہ آرمی اتنی امپاورڈ ہو، اتنے اچھے طریقے سے جو ہے وہ ٹریننگ لے چکی ہو، اور اتنی اسٹریٹجیز کو اچھے طریقے سے لے کے چلنے والی. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں نصیحت فرمائی کہ اپنی جگہوں سے نہ ہلنا، تو وہاں پر حکمت تھی اس میں. لیکن اگر صحابہ کرام نے اس پر عمل نہیں کیا تو پھر بعد میں ان کو وہ بھگتنا پڑا، اس کا آؤٹ کم، اس کے جو رزلٹ ہے دیکھنا پڑا. تو اس لیے وہ ایک لیڈرز جو ہیں، لیڈرز اور پھر ان کے نیچے مزید جو ہیں ان کی اطاعت کرنے والے ہیں، ان کو جو اس کی پوری کی پوری ان کی جو ہوتی ہے ٹیم، اس کے اندر ٹیم میں کام کرنے والا ہے. تو لیڈرز کی اپنی ٹریننگ ہوتی ہے، ٹیم ورک اپنی جگہ ہوتا ہے، ویپنز اپنی جگہ ہوتی ہے. تو ساری چیزیں دو چیزوں کی مینلی ہیں. ایک تو یہ کہ یہاں پیسہ لگ رہا ہوتا ہے، دوسرا انسانی جو ہے وہ جان مین. تو یہ فی سبیل اللہ میں مین یہ دو چیزیں ہیں. ٹھیک. اور زندگی کی محبت کی وجہ سے گھروں میں نہ بیٹھو کہ تم لوگ یہ سوچو کہ گھروں میں بیٹھ کے بچ جاؤ گے. ڈونٹ تھنک لائک دس. موت کے ڈر سے پیچھے مت ہٹو. اور موت اور زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. گھر میں بیٹھے بھی آئے گی، اور اگر اللہ نے بتایا تو جہاد کے میدان میں بھی جو جب تک زندگی ہے تو بار بار جاؤ گے جہاد میں، اور پھر زندہ بچ کے آؤ گے. یہ اللہ تعالیٰ کا جب اذن ہوگا تب زندگی لی جائے گی. تو اللہ کی راہ میں لڑو، کسی اور مقصد کے لیے نہ لڑو. نہ فیم، نہ شہرت، نہ عزت کہ دنیا جہان میں میرا ایک نام ہو جائے گا. جو کام کرنا ہے وہ خالص اللہ کے لیے کرو، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے جھنڈے تلے جمع ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی سب کی نیتوں کو جانتا ہے، وہ دعائیں سنتا ہے، وہ کسی انسان کا کوئی عمل ضائع نہیں کرے گا. اینڈ دین ان دا لاسٹ پورشن وَعَلَمُوا، اور جان لو. یہ حکم ہے، واؤ کا اگر ہٹا دیں آپ تو اعلموا بن جائے گا. یہ حکمیہ ہے، اور جان لو. ٹھیک. ان اللہ سمیع علیم. اللہ تعالیٰ صرف سن نہیں رہا جو دعائیں تمہارے سینے کے اندر سے نکلتی ہیں، جو تمہارے سینوں کے اندر چھپی ہوئی جو آرزویں ہیں جن کو تم کبھی زبان پر بھی نہیں لائے، تمہاری سوچی ہیں، اسکول آف تھاٹ ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. چاہے تم بیان کرو نہ کرو، ٹھیک ہے، وہ سننے والا. اگر آپ دعائیں مانگتے ہو سننے والا ہے، خوب سننے والا ہے. اور اگر نہیں بھی مانگتے تو دل کے اندر جو آرزویں ہیں، جو وشز ہیں، جو ایک لسٹ ہے ان کی پوری، ان کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. کس وقت کس انسان کو کیا چاہیے، کس تڑپ میں وہ ہے، بیمار ہے تو اسے کیا چاہیے. مطلب سو مینی ایگزامپل. اینڈ دین علیم، کہ وہ ہمارے سینوں میں گہرے چھپے راز بھی ہیں، یا آپ نے کسی ایک بندے کو بتا بھی دیے یا کسی کو نہیں بھی بتائے، تب بھی اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے. یہ دونوں میں ایگزیجریشن ہے، سمیع میں بھی اور علیم میں بھی. تو اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے. اس لیے ہم پر کیا ہے چیز مینڈیٹری اینڈ کمپلسری کہ ہم اپنے نفسوں کی نگرانی کریں. کیونکہ انسان جب اپنے نفس کو نہیں سنبھالتا نا، یہی نفس کل کو انسان کو اپنا معبود بنا لیتا ہے. مطلب کہ اس کو ٹارگٹ کر کے انسان کو، جب اس کا اپنا نفس جو ہے اس کے لیے معبود بن جاتا ہے، وہ جو ایک اللہ تعالیٰ کی جگہ ہوتی ہے نا، اس کی جگہ نفس لے لیتا ہے. تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کی راہ میں چلے، ہمیشہ اپنا تزکیہ نفس کرتا رہے تاکہ وہ رب کو رب مانتا رہے، اپنے نفس کو اپنا معبود نہ بنا لے. تو اللہ تعالیٰ سمیع ہے، جو باتوں کو سنتا ہے. وہ علیم ہے، وہ تمام ان وبائی امراض کا جو پھیلنے والی ہیں ان کا بھی علم رکھتا ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ کس ایریا میں کون سی بیماری پھیلی ہے، اور کس بندے کو بچانا ہے، کس کو مبتلا کرنا ہے، کس کو دوبارہ شفا دینی ہے. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مینلی جو چیز بتائی ہے وہ یہ کہ جو بھی کام کرنا ہے نیک نیتی سے کرو، خلوص دل سے کرو، اور اس کی راہ میں نکلو قتال کرنے کے لیے. اس قتال سے خون ریزی بھی ہوگی، لیکن اس سے جو مین کائنڈ ہے، جو انسانیت ہے، اس کا قتل کرانا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس دین کی حفاظت ہے، اور اس کو سپریڈ کرنے میں آنے والی جو بھی آبسٹیکلز ہیں ان کو دور کرنا ہے. ٹھیک ہے. جو دین ہے ہمارا، اس کی حفاظت کرنا اور اس کی اشاعت کرنا، کہ اس کی اشاعت میں جتنی بھی مشکلیں رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں ان کو بیسیکلی ختم کرنا ہے. جس طرح سے ان لوگوں کا بھاگنا انہیں موت سے نہ بچا سکا جو پچھلی آیت میں ہم پڑھ کے آئے ہیں، اسی طرح سے جہاد سے منہ موڑنا بھی بیکار ہے. کیونکہ موت اور رزق
دونوں مقرر ہو چکی ہیں، رزق نہ بڑھے گا نہ گھٹے گا، اسی طرح سے موت نہ پہلے آئے گی اور نہ ہی پیچھے ہٹے گی۔